السلام علیکم ویورز، میں مشہور امین ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت فیمس ناول لے کے آیا ہوں، اس کا نام ہے اینیمل فارم۔ جارج آرویل کی یہ بہت مشہور ناول ہے۔ ان کی ایک اور ناول ہے 1984، جس کے اوپر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کہانی کو شروع کرنے سے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو بتانے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اپنے کمنٹس بھی مجھے بھیجتے رہیں، کوشش کروں گا میں ان کے آپ کو جواب دوں۔ ناظرین، یہ ناول جو ہے یہ 1945 میں جارج آرویل نے لکھی، اور یہ بیسیکلی 1984 کی طرح ایک پروپیگنڈا ناول ہے۔ یہ بیسیکلی سوویت یونین کے اگینسٹ لکھی گئی، جو کمیونسٹ ریجیم تھی روس کی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مصنف ہیں جارج آرویل، وہ خود ایک سوشلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے خود کمیونزم کے اگینسٹ، حالانکہ کمیونزم اور سوشلزم ایک ہی چیز ہے تقریباً، انہوں نے خود کمیونزم کی فیور کرنے کے بجائے، سوویت یونین کی فیور کرنے کے بجائے اس کو انہوں نے کنڈیم کیا اور بہت ساری چیزوں کو کرٹیسائز کیا اس ناول میں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے یہ روایتی ناول نہیں بلکہ سمبولک ہے، یعنی علامتی ناول۔ علامتی ناول اور سمبولک ناولز وہی ہوتی ہیں جس میں ناولسٹ جو ہے وہ کسی اور چیز کا سہارا لے کے کہانی بیان کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیکنیک جو ہے یہ پوئٹس بھی استعمال کرتے ہیں، یہی ٹیکنیک آرٹسٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان ملکوں میں زیادہ مشہور ہوتی ہے، یہ ان ملکوں میں زیادہ چلتی ہے یہ والی ٹیکنیک جہاں سینسرشپ کا بہت سخت قوانین رائج ہوتے ہیں۔ مصنف کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے تاکہ سینسرشپ سے بچ جائے اور میری بات، مصنف کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ جائے۔ اور اینیمل فارم میں جانوروں کی ایک فارم کو دکھایا گیا، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جانور جو ہیں وہ بیسکلی جانور نہیں ہیں بلکہ کمیونسٹ ریجیم جو سوویت یونین میں تھی، اس میں جو مختلف عوام کے طبقے تھے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ناول نگار نے ان کو جانوروں کی صورت میں، تاکہ وہ پس پردہ اصل بات لوگوں کو پہنچ جائے، لوگ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد کچھ اور ہے، تاکہ بہت سارے ہرڈل سے وہ بچ جائے، پبلیکیشن کے ہرڈل سے، فلاں ہرڈل سے، فلاں ہرڈل سے، سینسرشپ کے مسائل سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ تو میرے خیال سے اگر وہ اس کو سمبولک ناول نہ بھی لکھتے تو وہ اتنی مشہور نہ ہوتی۔ سمبولک ناول لکھنے سے ہی یہ ناول اتنی زیادہ مشہور ہو گئی، اور اس کے اوپر اس کی تھیم کو لے کے آج تک مختلف چیزیں بنتی گئیں جو اسی سے بیسکلی انسپائر تھیں۔ جیسے آپ نے شان دا شیپ کارٹون بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، وہ بھی بیسکلی اسی کی انہوں نے تھیم سے انسپائرڈ ہو کے وہ بنایا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری جانور، بہت سارے کردار آپ کو ایسے ملیں گے جو بیسکلی اینیمل فارم کے کرداروں کے اوپر ہی محیط ہیں۔ آئیے میں مختصراً آپ کو یہ اس کا پلاٹ بتا دیتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو موٹے موٹے جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کو بیان کر دوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، اور تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کا پلاٹ ہے کیا، اور جو غیر ضروری واقعات ہیں میں کوشش کروں گا ان کو اسکپ کر دوں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے انگلینڈ میں ایک فارم ہاؤس سے جس کا نام مینر فارم ہے، اور جس کے مالک مسٹر جونز ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڈھا سا پگ ہوتا ہے جس کا نام اولڈ میجر ہے۔ وہ تمام جانوروں کو اکٹھا کرتا ہے ایک دن، اور وہ لوگ ایک خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور اولڈ میجر کہتا ہے کہ تمام جانوروں میری بات کو غور سے سنو، پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بارے میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خواب کیا ہیں۔ ان خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایسی کنگڈم بنائی، ہم نے ایک ایسا فارم بنایا جہاں پر انسان نہیں ہے، صرف جانور ہیں، جانوروں کا وہاں رول چلتا ہے، اور مساوات ہے، عدل ہے، ایکویلٹی ہے، اور اینیملز آر ایکول، اور جانور، انسان جو ہیں یہ ظالم ہیں، اور یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم پہ ایکسٹرا لوڈ ڈالتے ہیں، اور ہمیں کھانے پینے کو بھی کم دیتے ہیں۔ تو وہاں آس پاس ہم نے جانوروں کو، انسانوں کو سوری، بالکل کک آؤٹ کر کے رکھ دیا، اور وہ فارم جو ہے وہ صرف جانوروں کا ہے، اور وہاں یوٹوپیا ہے، ہر قسم کی خوشی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ ایک خواب و خیال کی دنیا وہ ان کو بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ جو میں نے خواب میں دیکھا یہ تم پریکٹیکلی لے کر آؤ۔ تمام جانور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے کچھ دنوں کے بعد اولڈ میجر جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد تین پکس جو ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، تین نوجوان پکس، نیپولین، اسنو بال اور اسکویلر، وہ مل کے اولڈ میجر کے تمام فلسفے کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں،
اور اس کو وہ ایک نام دیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے اینیملزم، جانوریت، حیوانیت. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلوگن جو ہے اس کے تحت ہمیں اس فارم کے اندر، مائنر فارم کے اندر انقلاب برپا کر کے آنا ہے، اور ہمیں اولڈ میجر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اور سارے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور ہمیں انقلاب لے کے آنا ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد تمام جانور مل کے مسٹر جونز جو ہوتے ہیں، جو اس فارم ہاؤس کے مالک ہیں، ان کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، اور واقعی پریکٹیکلی طور پہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور مینر فارم کا نام چینج کر کے اینیمل فارم رکھ دیتے ہیں. اسنو بال ناظرین کہتا ہے کہ میں اپنی سروس، میری سروس جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، لہٰذا میں تمام جانوروں کو لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، تاکہ وہ اچھے جانور بنیں، اور پھر ان کے اپنے بچے ہوں تو وہ بھی اچھے جانور بنیں. اسی طرح نیپولین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پپیز کو اپنے پاس پالتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ان کو گروم کروں گا، ان کو میں ایجوکیٹ کروں گا تاکہ یہ بڑے ہو کے اچھے ڈاگز بنیں. اس کے کچھ دنوں کے بعد مسٹر جونز دوبارہ اٹیک کرتے ہیں اینیمل فارم پہ، اور لیکن تمام جانور مل کے ان کو کک آؤٹ کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم، اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور مسٹر جونز اور ان کے سارے فارمرز بھاگ چکے ہوتے ہیں، اور وہاں اپنی گن بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ. لیکن ویورز، یہاں سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، نیپولین اور اسنو بال کے درمیان. اور ابھی تک تمام سسٹم یہ دونوں پکس ہی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کا تیسرا پک جو ہے اسکویلر، وہ ان دونوں کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے، اور وہ اسپائی ماسٹر. لیکن بیسکلی جو جتنی بھی اتھارٹی ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، وہ نیپولین اور اسنو بال کے ہاتھ میں. اب ان دونوں میں آپس میں رخنا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اس طریقے سے چلاؤ فارم ہاؤس کو، دوسرا کہتا ہے اس طریقے سے چلاؤ. اسی اسنا میں ناظرین، نیپولین کہتا ہے، اسنو بال کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ایک پروجیکٹ لانچ کریں جس کا نام ہوگا ونڈ مل پروجیکٹ. ہمیں یہاں ونڈ مل بنانی ہے. یہ ارلی 20th سینچری کی کہانی ہے، تو اس زمانے میں بجلی اتنی عام نہیں ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ونڈ مل بنائیں گے، یعنی پن چکی، تو اس سے ہم الیکٹریسٹی جنریٹ کریں گے، اور اس سے ہمارے کام میں بڑی آسانی ہو جائے گی، ورک لوڈ ہمارا کم ہوگا. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسنو بال کو بہت ہی برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے نیپولین کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بکواس ہے، اور میں اس کی فیور نہیں کروں گا. لیکن ووٹنگ ہوتی ہے، اور زیادہ تر جانور جو ہیں وہ ونڈ مل کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، اور اسنو بال جو ہے وہ ووٹ جیت جاتا ہے. اس کے بعد اس کی لانچنگ سیریمنی ہوتی ہے. اس کی لانچنگ سیریمنی میں وہ بہت ہی انتھوزیاسٹک تقریر کرتا ہے، بہت ہی ایموشنل تقریر کرتا ہے اسنو بال. پھر وہ کہتا ہے کہ نیپولین صاحب آپ بھی آ کے تھوڑی سی تقریر کریں. نیپولین صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی آواز نکالتے ہیں، جس پہ انہوں نے جو پپیز کو پالے ہوئے تھا، وہ کتے جو تھے وہ بڑے ہو گئے، اور بہت ہی فیئرس قسم کے کتے ہیں، بہت خون خوار قسم کے. وہ ایک دم سے اس کی آواز سن کے اسٹیج کی طرف لپکتے ہیں، اور اسنو بال ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہ تو میری طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی نیپولین نے اسنو بال کے پیچھے اپنے کتے لگا دیے، اور وہ کتے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو فارم ہاؤس سے بھگا دیتے ہیں، اور اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی جگہ چھپنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ جو نیپولین ونڈ مل کے اگینسٹ تھا، وہ اتنا اگینسٹ چلا گیا کہ اس نے اپنے پارٹنر کو ہی کک آؤٹ کر دیا. وہ خود ونڈ مل کے فیور میں آ جاتا ہے، اور وہ آخر کار وہ ونڈ مل جو ہے وہ کام کرنی شروع کر دیتی ہے. اور اس دن کے بعد سے نیپولین جو ہے وہ سول ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اس ایریا کا. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا ون مین پالیٹیشین، ون مین لیڈر، جو میں کہوں گا وہی ہوگا. ٹوٹیلیٹیرین شپ، ڈکٹیٹر شپ، فرد واحد حکومت کرتا ہے، ٹائرنی. اور کہتا ہے کہ آج کے بعد سے جانوروں سے مل کے ہم جو مشورہ کرتے تھے، جو ایک پارلیمانی سسٹم تھا، پارلیمنٹری سسٹم، وہ ختم ہو گیا. اب سول پاور جو ہے وہ صرف پکس کے پاس ہے. پکس جو ہیں وہ آپس میں ڈیسیجن میکنگ کریں گے، اور فائنل ڈیسیجن میرا ہوگا. باقی چھوٹے موٹے جتنے جانور ہیں ان سے کوئی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا. کچھ دنوں کے بعد ایک بہت زبردست طوفان آتا ہے، اور ونڈ مل جو ہے وہ رنگ تختہ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر جانور جو ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے یہ بنائی تھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آرکیٹیکچر میں، اس کی کنسٹرکشن میں کوئی ہم سے کمی رہ گئی. لیکن نیپولین جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ رات کے ٹائم یہاں اسنو بال آتا ہے، اور اسنو بال اپنے جانوروں کے ساتھ، اور اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہاں آیا اور اس نے یہ ونڈ مل توڑی ہے. اور وہ جانوروں کو اس طرح جھوٹ بولتا ہے، اور جانور شروع میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں. لیکن جو ان کا اسپائی ماسٹر اور ان کا سب سے بڑا پروپوگیٹر ہے اسکویلر، جو خود بھی ایک پگ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تم لوگ کتنے بیوقوف ہو، تم اس کی بات نہیں مان رہے، تم اپنے لیڈر کی بات نہیں مان رہے۔ تو وہ جانور کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وہاں پر ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کا نام باکسر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اپنا ایک سلوگن بنا لیتا ہے کہ نیپولین از آلویز رائٹ، نیپولین از آلویز رائٹ، نیپولین ہمیشہ ہی سچ کہتا ہے، نیپولین ہمیشہ ہی سچ کہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد نیپولین جو ہے وہ انسانوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بیڈ کے اوپر سوتا ہے، وہ وسکی پینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے جب فاؤنڈیشن رکھی تھی اینیملزم کی، جانوریت کی، حیوانیت کی، تو انہوں نے یہ بات ڈن کری تھی کہ ہمیں ہیومن بینگز کی ساری پریکٹسز کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ گندے لوگ ہیں، سو کالڈ گندے لوگ ہیں، تو ہمیں ان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن وہ خود ہیومن بینگ کی طرح لائک کرنا، بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ جانور جو ہے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کا جو اسپائی ماسٹر ہے وہ دوبارہ آ کے ان کو برین واشنگ کرتا ہے، اسکوائلر کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، اس کی انٹینشن بہت اچھی ہے، تم سمجھ نہیں رہے، وہ اصل میں تھک بہت جاتا ہے، وہ تھنکنگ بہت کرتا ہے، تم لوگوں کے بارے میں فکر مند بڑا رہتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں ہیومن بیڈ پہ ہی سو جاؤں۔ وہ کوئی خوشی سے تھوڑی سوتا ہے، اس طرح کی وہ جھوٹی باتیں کر کے ان کو قائل کر لیتا ہے، اور وہ جانور جو ہیں وہ میجورٹی آف دیم آر ویری فولش، وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ نہیں ہوا ہوا ہوتا ہے، جانوروں میں پاورٹی بڑھ چکی ہوتی ہے، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کے دیگر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور ناظرین ورکنگ آورز بھی بڑھ جاتے ہیں، ورکنگ آور جتنا وہ کام کرتے تھے، جتنا گھنٹے اس کے ڈبل ٹرپل ان سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ خواہ مخواہ میں اسکوائلر کہتا ہے کہ وہ تمہارے ویلفیئر کا بڑا خیال رکھتا ہے، نیپولین فنا فنا تک جاتا ہے، حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پڑوس کا ایک فارمر جس کا نام مسٹر فیڈرک ہے، وہ نیپولین سے ٹریڈ کرتا ہے، حالانکہ ٹریڈ کرنا بھی جانوروں کو منع تھا، لیکن نیپولین نے ہیومن بینگ سے ٹریڈ کرنی بھی شروع کر دی۔ اسی اسنا میں فیڈرک جو ہے وہ ان سے ٹریڈ کرتا ہے، ٹریڈ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم تم سے ٹمبر خریدیں گے، تم ہمیں ٹمبر بیچو گے، اس میں وہ دھوکہ بازی کرتا ہے، اور وہ ایک دن بہت سارے انسانوں کے ساتھ آ جاتا ہے اینیمل فارم میں، اور ونڈ مل کے نیچے ڈائنامائٹ رکھ کے دوبارہ ونڈ مل کو فوکس فور سیکنڈ ٹائم اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، ونڈ مل تباہ ہو جاتی ہے دوسری دفعہ۔ اس کے نتیجے میں جانوروں اور ان کی دوبارہ لڑائی شروع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جانور ان کو تھرڈ ٹائم انسانوں کو شکست دے کے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک بہت افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جو باکسر ہے، جو کہتا تھا نیپولین از آلویز رائٹ، نیپولین از آلویز رائٹ، وہ شدید قسم کا زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جانوروں مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ ایک دن جب جانور صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ باکسر صاحب جو ہیں وہ تو غائب ہیں، اپنے جگہ ہی نہیں ہے، اسٹیبل میں ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں چلے گئے؟ تو اسکویلر جو ہے ان کے پاس آتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، ان کی برین واشنگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ ہمیں اس کو ہسپتال پہنچانا پڑا، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ مرتے مرتے اس نے آخری کلمات یہ بولے کہ لانگ لیو اینیمل فارم زندہ باد، اینیمل فارم کی پریزنگ کرتا ہوا اور اچھی دعاؤں کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حالانکہ ناظرین معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ نیپولین نے بعض لوگوں کو بلا کے، گلو میکرز کو بلا کے، وہ باکسر کو بیچ آیا، وہ باکسر کو بیچ چکا ہوتا ہے، اپنے سب سے لویلسٹ، سب سے وفادار دوست کو بیچ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے تو میں وسکی پیوں گا، اور جانوروں کو جھوٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو گیا۔ ویورز کئی سال گزر جاتے ہیں اور حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور پگس جو ہیں وہ فل اتھارٹی ان کو مل جاتی ہے، اور وہ بھی ہیومن بینگز کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، وہ دو ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وپس رہتی ہیں، کوڑا، جس سے وہ جانوروں کی پٹائی وٹائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ایون کہ انہوں نے شروع میں جو کچھ 7 کمانڈمنٹس لکھی تھیں اسٹوری کے شروع میں کہ یہ ہمارے بیسکس ہوں گی جن کی بنیاد پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، ان 7 کمانڈمنٹس میں ترمیم کر دیتے ہیں، اور اس میں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول، اس کو وہ چینج کر کے لکھ دیتے ہیں، اور آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس۔ کچھ دنوں کے بعد نیپولین جو ہے وہ پڑوس کا ایک فارمر ہوتا ہے پلنگٹن، مسٹر پلنگٹن، اس کو اس کے آنر میں دعوت دیتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ میں نے ان سے میں نے الائی کر لیا، ان سے میں نے کولیشن بنا لیا ایک گریٹر کاز کے لیے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے نیپولین کہ آج سے میں نے فیصلہ کیا کہ اینیمل فارم کا نام دوبارہ مائنر فارم رکھ دیا جائے گا۔ یعنی ناظرین جہاں سے وہ اٹھے تھے وہیں واپس بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، جہاں سے ABCD سے سٹارٹ کیا تھا وہیں واپس آ کے اسٹوری کی اینڈنگ ہوتی ہے، اور
جانور جو ہیں، باقی جانور جو غریب بیچارے چھوٹے موٹے جتنے جانور ہیں، وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اندر ڈرائنگ روم میں کہ پلنگٹن اور نیپولین اور دوسرے پکس جتنے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں۔ تو وہ جب دونوں کی شکل دیکھتے ہیں، پکس کی شکل دیکھتے ہیں اور ہیومن بینگز کی شکل دیکھتے ہیں، تو وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ پکس کون ہے اور ہیومن بینگز کون ہے۔ اس پر ناظرین یہ ناول ختم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بڑے مزے کے فیکٹس بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بیسیکلی سمبولک ناول تھی، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس میں آبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں وہ در حقیقت کن کیریکٹرز کی طرف، کن کرداروں کی طرف حقیقتاً اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ نوٹ کر لیں۔ کہانی کے شروع میں جو اولڈ میجر جو پک تھا جس نے ڈریم دیکھا تھا، وہ حقیقتاً اشارہ کر رہا ہے کمیونزم کے فاؤنڈنگ فادر کارل مارکس کی طرف۔ مسٹر جونز جو ہیں وہ زار نیکولس ٹو جو کنگ تھا امپیریلسٹ، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نیپولین جو بدماش پگ ہے وہ جنرل جوزف اسٹالن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسنو بال جو ہے وہ لیون ٹراسٹکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو نیپولین جو جنرل اسٹالن کا سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر تھا، سب سے مخالف اس کے تھا، یعنی ان دونوں میں بنتی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں اس کو جلا وطن کر دیا تھا اسٹالن نے، اور بعد میں اس کو اسیسینیٹ بھی کروا دیا۔ اس کا نام تھا لیون ٹراسٹکی۔ اسکوائلر پگ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مین پروپیگنڈا مشین ہے، اور جو یہ لوگ ریبیلین لے کے آئے، جو انقلاب لے کے آئے، وہ در حقیقت انقلاب روس ہے، دا ریولوشن آف رشیا، رشین ریولوشن۔ جو ان کا فارم ہاؤس ہے، جو مینر فارم ہے، وہ در حقیقت کریملن ہے، جو کہ روس کی پارلیمنٹ کا نام ہے، کریملن۔ اسی طرح مسٹر فیڈرک جو ہے وہ جرمنی ہے، اور مسٹر پلنگٹن جو ہے وہ گریٹ برٹن ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جانور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہو از ہو، جو پگز ہیں وہ ہیومن بینگ جیسے ہو جاتے ہیں، تو وہ در حقیقت کیپٹلزم کی طرف اشارہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے اب ناول کی تھیم کی طرف چلتے ہیں۔ تھیم جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ناول کو دیکھنے کے لیے۔ پہلی تھیم جو میں نے نوٹ کری وہ ہے پولیٹیکل کرپشن ان یو ایس ایس آر، یعنی سوویت یونین کے اندر سیاسی کرپشن۔ نمبر 2 ہے طبقاتی نظام اور عوام کا طبقاتی نظام کی طرف رجحان۔ نمبر 3 ہے بیوقوفانہ عوام، جو لیبر ہے، جو جانور تھے اینیمل فارم کے وہ بیوقوف تھے۔ اس کا اشارہ ہے کہ رشین عوام اس زمانے میں جو تھی وہ ایک نمبر کی تھی، بیوقوف تھی، ان کو جو بھی آپ پٹی پڑھا لیں وہ اس کو حقیقت سمجھنے لگتے تھے۔ اس کا اگلا ہے انٹیلیجنسیا کی ناکامی، جو وہاں انٹلیکچوئلس تھے وہ ناکام رہے، اس کو سوویت یونین کو، اصل سوویت یونین جو پرنسپل تھے کمیونزم پہ، اس کے اوپر قائم رکھنے میں انٹلیکچوئلز اور انٹیلیجنسیا بالکل ناکام رہی۔ جبھی تو ناظرین سوویت یونین کا دڑنگ تختہ ہو گیا، اس میں میرا کنٹری جو ہے پاکستان، اس کا بھی ایک اہم رول ہے۔ ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ مل کے سوویت یونین کا تختہ اپنے بیڑا غر کروایا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ میکائل گورباچوف جو اس زمانے میں سوویت یونین کے آخری رہنما تھے، وہ ایکسپینشنسٹ تھے، وہ افغانستان کی طرف آ گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان میرے ملک میں بھی آئیں، اور ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ گوادر تھا۔ تو میری آرمی نے اور سی آئی اے اور امریکنز نے مل کے، اور افغانی لوگوں نے، وہاں کے جو ٹرائبلز تھے، ہم نے مل کے سوویت یونین کو بگایا۔ یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے آپ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے۔ سب سے آخری تھیم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو مینشن ہی نہیں کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ریسرچ ہوتی گئی تو یہ ایک نیا پوائنٹ لوگوں نے اس میں نکالا کہ اس کے اندر اینیمل ورسز اینیمل کی ایکسپلائٹیشن تو ہے، یعنی ساری جو اشارہ کر رہی ہے ہیومنز دوسرے ہیومنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیا کہ اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ ہیومنز ریئلی ایکسپلائٹ اینیملز، انسان جو ہیں وہ جانوروں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جانوروں کو بھی ابیوز کرتے ہیں۔ اس ناول کے اندر ہیومنز کو ہیومنز کے اگینسٹ اور جانوروں کو جانوروں کے اگینسٹ آپ کہہ لیں، لیکن در حقیقت یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان بھی جانوروں کو ابیوز کرتے ہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا۔ اگر آپ گوگل کریں آپ کو بہت سارے ایسے ہارٹ بریکنگ واقعات ملیں گے، کس طرح معصوم جانوروں پہ انسان ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیم ہے۔
ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک اس کو کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کوئی پوائنٹ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز سمجھنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کروں۔ میرے اگلی ویڈیو بھی آنے والی ہے، اس کا بھی آپ لوگ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اور ان سے محبت کرنے والے میرے جاننے والے سب دوستوں کو میرا سلام۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم۔